الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، احادیث الاخلاق کی ان مجلسوں میں آپ کا استقبال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان مجلسوں میں بہت ساری باتیں ہم سن رہے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے ابتدا میں بتلایا ہے کہ حسن اخلاق کی جب بات آتی ہے تو سب سے مقدم، سب سے اول ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بات ہوتی ہے۔ بہت ساری باتیں گزشتہ درسوں میں ہمارے ساتھ آ چکی ہیں۔ آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی وہ یہ کہ آدمی کبھی خود سے اور کسی دوسرے کے سبب سے اپنے ماں باپ پر لعنت کرنے کا سبب بنتا ہے، یعنی اس کی طبیعت میں اتنی خفت اور کمینگی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو خود سے لعنت کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں العیاذ باللہ۔ یا کبھی وہ کسی اور کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو یہ خود سبب بنتا ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ گزشتہ حدیث میں ہم نے پڑھا کہ صحابہ کرام کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ کرام نے بڑی تعجب سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یلعن الرجل والدیہ، آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے، کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ ان کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، لعنت کرے۔ تو کبھی خود سے یا کبھی کسی اور سبب سے کہ کسی ماں باپ کو گالی دے، اور وہ خود اس کی ماں باپ کو گالی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا البذیء، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی بدتمیزی کرنے والا ہوتا ہے، نہ کسی کو مطعون کرنے والا ہوتا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ یہ تو عام مسلمانوں کے تعلق سے یہ بات ہے، تو یہ مومن کی صفت ہی نہیں ہے، مومن کے اخلاق میں سے ہی یہ بات نہیں ہے کہ وہ کسی پر لعنت کرے، تو پھر خاص کر اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے جس کے احسانات کے تلے وہ دبا ہوا ہے، جس کے احسانات، ماں باپ کے احسانات اس کے اوپر ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز ہماری اپنی زندگیوں میں بڑی تعجب کی چیز ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ اولاد اپنے گھروں میں ہیں، ماں بڑی شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتی ہے، اس کے سامنے کھانا رکھتی ہے، اس کے کپڑے اچھے کپڑوں کا بندوبست کرتی ہے، اس کی صحت کا خیال رکھتی ہے، بار بار پوچھتی ہے کہ بیٹا تجھے کوئی تکلیف تو ہے نہیں، تجھے پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے۔ اتنا خیال ماں اپنے بچوں کا رکھتی ہے۔ یہی بچے جب باہر گلیوں میں جاتے ہیں تو اپنے بد اخلاق دوستوں کے ساتھ انہی ماؤں کے لیے لعنت کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک بیٹھتے ہیں تو وہ گھروں بد اخلاق دوست، بدتمیز دوست ان لوگوں کو اپنے ماؤں کے ساتھ بد سلوکی سکھلاتے ہیں اور گالیاں سکھلاتے ہیں، اور بالکل ان کی وجہ سے ان کی ماؤں کو لعنت کی جاتی ہے، گالیوں کی نظر کیا جاتا ہے۔ جیسے بہت ساری حدیثوں میں ہم نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوستوں کی مثال بتاتے ہوئے کہا کہ اچھے دوست اس مشک اور عطر بیچنے والے کی طرح ہیں جن کے پاس تم جاؤ گے تو یا تو ان سے عطر اور مشک خریدو گے، اگر نہیں خریدو گے تو وہ تم کو ہدیتاً دیں گے۔ دوست ہیں، دکان پر آئے ہیں، کچھ ہدیہ دے دیں گے، چلو اس نے ہدیہ بھی نہیں دیا، آپ نے اس سے خریدا بھی نہیں، تو کم از کم کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے تو خوشبو تو مل جائے گی فری میں، وہ خوشبو سے آپ معطر ہو جائیں گے، آپ کے کپڑوں میں خوشبو آ جائے گی۔ بالکل یہی بات اچھے دوستوں کی ہوتی ہے۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کا فیض، ان کے اچھے اخلاق آپ کے اندر سرایت کر جائیں گے۔ اسی لیے کہا الصاحب الصاحب، صاحب
دوست کھینچنے والا ہوتا ہے. جیسے دوست ہوگا وہ اس کی طرف آپ کو کھینچے گا، اچھا اچھائی کی طرف، برا برائی کی طرف. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا کنافق الکیر، برا دوست ایسے ہے جو دھونکنے والا ہے اور وہ اس کے بھٹی سے چنگاریاں نکلتی ہیں. اگر اس کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو اس کی بھٹی سے نکلنے والی چنگاریوں سے آدمی کے کپڑے جل جائیں گے. تو اسی لیے آدمی ایسے دوستوں کا انتخاب نہ کرے جو آپ کو یا اولاد کو گالیاں سکھاتے ہوں، ماں باپ پر لعن و طعن کرنا سکھاتے ہوں، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا سکھاتے ہوں. ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایک بات ضرور بتا دیں، اس بات پر آپ دھیان دیں. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تصحبن عاقا لوالدیہ، کبھی بھی کسی ایسے آدمی کے ساتھی نہ بنو، کسی ایسے آدمی کو دوست نہ بناؤ، کسی ایسے آدمی کے ساتھ مل کر کاروبار دھندا نہ کرو جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. کیوں؟ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَن يَقْبَلَكَ وَقَدْ عَقَّ وَالِدَيْهِ، ارے وہ تمہارے ساتھ کیسے بھروسے کے ساتھ رہ سکتا ہے، تم اس پر کیسے بھروسہ کر سکتے ہو جبکہ اس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر دی ہے. وہ ماں باپ جنہوں نے اسے پالا پوسا بڑا کیا، ان ماں باپ کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا، خیانت کی، غداری کی، وہ تمہارے ساتھ بھلائی کیا کرے گا؟ تم اس کے ساتھ مامون کیسے رہ سکو گے؟ اسی لیے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا لا تصحبن عاقا لوالدیہ، ایسے آدمی کے ساتھ مت رہو جو اپنے ماں باپ کے ساتھ غداری کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، الرجل یصف والدیہ، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ماں باپ کو بیوقوف بناتا ہے، ماں باپ کی کوئی حیثیت نہیں دیتا. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اور ماں باپ پر ظلم کرتا ہے، اسے ایسی سزا دی جائے دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بن جائے، دوسروں کے لیے عبرت ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا گناہ کبیرہ ہے، جیسے گزشتہ حدیثوں میں ہم نے سنا. اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، غور سے سنیں. آج کل کا زمانہ رمضان کے مبارک دن ہے، آخری عشرے کا موقع ہے، ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ادھر ہاتھ اٹھے ادھر ہماری دعا قبول ہو جائے. ہر کوئی مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابہ، 3 دعا کرنے والے ایسے ہیں جن کی دعا ضرور قبول ہوگی. اس میں سے کہا دعوت المسافر، ایک آدمی وہ ہے جو سفر میں ہے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی. ودعوت المظلوم، اور اسی طرح وہ آدمی جس پر ظلم کیا گیا، اگر اب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی دعا کو ضرور قبول کریں گے. ودعوت الوالد علی ولدی، اسی طرح والد کی دعا، ماں باپ کی بد دعا بیٹوں کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. وہ دعا کریں تب بھی، بد دعا کریں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے جو ایسی نافرمان اولاد کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. وہ ڈریں تاکہ ایک مرتبہ ماں باپ کے ہاتھ اٹھ جائیں تو تمہاری آخرت اور عقبہ دونوں تباہ ہو جائیں. ایسی نافرمان اولاد کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں. لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کبھی اپنے بچوں کے حق میں بد دعا نہیں کرتے ہیں، ان کی زبان سے کبھی اپنے بچوں کے حق میں بد دعا کے الفاظ نہیں نکلتے ہیں. لیکن آخری شکل جب صبر اپنے حدوں کو پار کر لیتا ہے، صبر کی حدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور حد سے زیادہ ماں باپ ظلم کا شکار ہوتے ہیں، تو تب ماں باپ کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں. تو ماں باپ کبھی اپنے بچوں کے حق میں بد دعا نہیں کرتے ہیں، لیکن جب حد سے زیادہ ماں باپ پر ظلم ہونے لگتا ہے تو ان کی زبان سے بد دعا کے الفاظ نکلتے ہیں.
اور جیسے ماں باپ کی دعا بھی بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے اور بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، تو آدمی کو بچنا چاہیے، ماں باپ کی دعا لینے کی فکر کرنا چاہیے، اس کے لیے ہر طرح کی ممکنہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ہر پل ماں باپ کی دعائیں لیں، روزانہ صبح شام ماں باپ آپ کے گھر میں ہوں، اور اس کمرے سے، اس جگہ سے جہاں ماں باپ ہیں، وہاں روزانہ اللہ کے بارگاہ میں آپ کے لیے دعائیں پہنچ رہی ہیں، تو پھر آپ کے گھر میں رحمت کے خزانے برسیں گے، آپ کے گھر میں صحت و عافیت کے انبار امڑ آئیں گے، آپ کے گھر میں ہر طرح امن و سلامتی ہوگی، آپ کے گھر میں صرف امن کی باتیں ہوں گی، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں ہرگز نہیں ہوں گی۔ تو اسی طرح اس سلسلے میں ایک عجیب واقعہ ہے، روایت ہے، اور بہت ہی دل کو مسحور کر دینے والی یہ چیز ہے جو صحیح روایتوں سے ثابت ہے، جو ہم سنتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث آ چکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم يتکلم فی المہد الا ثلاثہ، یعنی گود میں، یعنی بالکل بچپنے میں جب بچے دودھ پی رہے ہوں، جب بچہ دودھ پی رہا ہو تو بات نہیں کرتا ہے، لیکن 3 بچے ایسے ہیں جو دودھ پینے کی عمر میں انہوں نے بات کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں کہا کہ ایک عیسیٰ بن مریم ہے علیہ السلام، انہوں نے بچپن میں دودھ پینے کی عمر میں بات کیا تھا، قرآن نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا۔ وصاحب جریج، اور جریج یہ دوسرے بچے ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جریج ایک بڑے عابد، زاہد، متقی انسان تھے، انہوں نے اپنی کٹھیا بنائی ہوئی تھی، ان کی جھوپڑی تھی، ان کی اپنی عبادت گاہ تھی، اس میں وہ عبادت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی امی آئیں، آ کر آواز دیا، جریج، آ کر آواز دی۔ تو میں اسی میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پہلے جو بڑے بڑے مشائخ، علماء، فضلاء 2-3 ہزار کی مجلس میں بیٹھ کر درس دیتے تھے، تو اچانک ان کی ماں آتی تھی، کہتی تھی، او بچے، مرغیوں کو تم نے چارہ ڈالا؟ تو اپنے مسند دراست پر سے اٹھتے، ماں کے حکم کے مطابق جاتے، مرغیوں کو چارہ ڈالتے، پھر آ کر بیٹھ کر درس دیتے۔ تو جریج نماز کی حالت میں ہیں، ان کی ماں آتی ہیں، کہتی ہیں، جریج۔ تو جریج اپنے دل میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ، امی و صلاتی، میں نماز کو جاری رکھوں یا امی کا جواب دوں؟ نماز پڑھنے لگتے ہیں، ماں چلی جاتی ہے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، تیسرے دن بھی ایسا ہوا کہ ماں آئی تو جریج نماز کی حالت میں ہیں، نماز پڑھنے لگے، امی کا جواب نہیں دیا، تو امی کا دل ٹوٹا۔ امی نے یہ الفاظ ان کی زبان سے کہا، اللہم لا تمت حتی انظر الى وجوہ الممسات، یا اللہ، جریج کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ وہ زانیہ عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ واقعی بہت بڑی بات تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ بنو اسرائیل کے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جریج کی عبادت کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جریج بہت عابد ہیں، زاہد ہیں۔ وہاں ایک فاحشہ عورت تھی، اور اس نے کہا کہ تم لوگ بڑی تعریف کرتے ہو جریج کی، اگر مجھے موقع دو تو میں بتلا دوں کہ جریج کی زہد و تقوی کی کیا حالت ہے۔ وہ آئی اور جریج کو ورغلانے لگی، لیکن جریج واقعی اللہ کے نیک زاہد بندے تھے، وہ اس کے فتنے میں پڑنے سے بچے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کے فتنے سے ان کو بچا لیا۔ لیکن اس عورت نے اسی کٹھیا کے پاس رہنے والے، اسی صومعہ میں رہنے والے کسی چرواہے سے زنا کیا، اور جب بچہ پیدا ہوا تو دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے، یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگ جب جانے کہ جس کو ہم عابد زاہد سمجھتے تھے، جریج، انہوں نے یہ زنا کیا اور اس سے اولاد پیدا ہوئی، دوڑے چلے آئے اور جریج کو اپنے صومعے سے، عبادت گاہ سے نیچے اتارا، اور ساری عبادت گاہ، ان کی ساری جھوپڑی جو بھی تھی مٹی کی، اسے توڑ دیا۔ اور یہ ساری چیزیں جریج کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو جریج نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے،
کیا بات ہے، آخر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ما شانکم، کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ میری عبادت گاہ توڑ دی، میری بے عزتی کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا زنیت بہذا البغی، تم نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تو جریج نے کہا ایسا کرو کہ وہ جو بچہ ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ تو لوگ اس بچے کو جریج کے پاس لائے۔ تو جریج نے کہا کہ تھوڑا صبر کرو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو جریج نے مطلب جو بھی ان کو پڑھنا تھا اصلی، انہوں نے نماز پڑھ لیا جو جتنی بھی پڑھنی تھی۔ تو رکعت کی تو تحدید نہیں ہے، کہا کہ دعونی حتی اصلی، مجھے ذرا مہلت دو کہ میں نماز پڑھ لوں، عبادت کر لوں۔ تو جب اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو بچے کی طرف متوجہ ہوئے، فطعن فی بطنہ، اس کے پیٹ میں کونچا لگایا یعنی دبایا اور کہا یا غلام من ابوک، اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو بچے نے کہا الراعی، وہ بکری چرانے والا میرا باپ ہے۔ سارے لوگ ششدر رہ گئے، سارے لوگوں کی سمجھ میں آ گیا کہ جریج بے گناہ ہیں، عورت نے جریج پر الزام لگایا ہے، اصل تو گنہگار وہ چرواہا اور وہ فاحشہ عورت ہے۔ اب لگے جریج کو منوانے، لوگوں نے کہا کہ جریج ہم نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کا صومعہ عبادت گاہ ہم سونے کا بنوا دیں۔ تو جریج نے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا، مجھے آپ لوگ ایسا کریں کہ وہی میرا پرانا مٹی کا جو عبادت خانہ ہے وہی بنوا دیں تاکہ میں اپنی عبادت کر لوں۔ تو یہ جریج کے ماں کی بد دعا تھی، اور جریج اتنے بڑے زاہد عابد نماز میں تھے اور ماں کی بد دعا ان کو بھی لگ گئی۔ تو پھر آپ کا اور میرا کیا حال ہے؟ اگر ماں کی زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح ایک تیسرا بچہ جس کے بارے میں کہا کہ وہ تیسرا بچہ کون ہو جو بچپن میں بات کیا، تو کہتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو اپنے سینے میں لٹائے دودھ پلا رہی تھی۔ اچانک سامنے سے گھڑ سوار گزرا، گھوڑے پر بیٹھا ہوا، بڑا شاندار لباس پہنا ہوا، شاندار گھوڑے پر سوار ایک آدمی گزرا۔ تو ماں نے اس بچے کی ماں نے کہا کہ اے میرے رب، میرے بچے کو اس طرح بنانا، بڑے گھوڑے پر سوار، فاخر لباس پہنا ہوا، بڑا شاندار دکھ رہا تھا۔ دودھ پیتا بچہ ماں کی چھاتی سے الگ ہوا، اپنے منہ سے ماں کی پستان کو نکالا اور فوراً کہا اللہم لا تجعلنی مثلہ، اے اللہ مجھے اس طرح نہ بنانا، مجھے اس طرح نہ بنانا۔ اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ کچھ لوگ ایک باندی، ایک عورت، ایک لونڈی عورت کو مارتے ہوئے لے جا رہے تھے کہ تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی۔ تو اس عورت نے کہا جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو اس عورت کی طرح نہ بنانا جس کو لوگ پیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں کہ تو نے زنا کیا، تو نے چوری کی۔ بچے نے بالکل ویسے ہی دودھ پینا چھوڑ کر اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا یا اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنانا، اور پھر دودھ پینے لگ گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نقل کر کے بتایا، اپنا انگوٹھا منہ میں چوستے ہوئے بچہ بالکل ویسے ہی منہ میں پستان لے کر دودھ پینے لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات جب آئی تو بتایا گیا کہ پہلا جو وہ آدمی تھا جس کی طرح بچہ بننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ ظالموں میں سے ایک ظالم تھا۔ دوسری وہ عورت جو بالکل بے گناہ تھی، جس پر لوگوں نے الزام لگایا تھا کہ وہ چوری کیا اور اس نے زنا کیا، حالانکہ وہ نیک عورت تھی، اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ جب بھی کسی پر الزام لگے وہ یہی کہے حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ محترم حضرات و خواتین، یہ واقعہ جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے ان 3 بچوں کا جنہوں نے دودھ پینے کی عمر میں گفتگو کیا، ہم نے سنا، اور یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جریج
جو نوجوان تھے، عابد تھے، زاہد تھے، اپنی نماز میں مشغول تھے اور نماز کے بڑے پابند تھے، ماں نے جب بلایا تو ماں کی اس پکار کا وہ جواب نہیں دے سکے، تو اللہ نے ان کی ماں کی بد دعا کو ان کے حق میں قبول کر لیا۔ اگر آج کی اولاد دنیا کی مصروفیتوں میں رہ کر، اپنے کاروبار میں رہ کر ماں باپ سے غفلت برتتے ہیں، وقت پر ماں باپ کی دوائی، کھانے، آرام کا بندوبست نہیں کر پاتے ہیں، تو اگر وہ بد دعا اگر کر دیں تو کیا وہ اس کا نشانہ نہیں بنیں گے؟ پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کی بد دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، ویسے ہی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماں باپ کے ساتھ جو کچھ اولاد خیر خواہی کرتی ہے، اچھا کرتی ہے، یہ نیکیاں مشکلوں سے، کٹھن مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اسے کام آتی ہیں۔ اس کے لیے بہترین حدیث ہمارے ساتھ اگلی مجلس میں ہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں ان 3 آدمیوں کا ذکر ہے جو غار میں پھنس گئے تھے، کیسے کیسے انہوں نے اپنی نیکیوں کا حوالہ دیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔